اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم غاصبي حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 68 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. مقصود کلام ایک ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کا تذکرہ ہے جس کو دنیا نے صرف ایک رخ سے پہچانا ہے، اور وہ صرف کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا صبر اور امتحان میں آپ کا استقلال، جبکہ معصومین علیہم السلام نے جناب زینب کو ایک دوسرے رخ سے بھی پہچانوایا ہے. اور اس میں سر فہرست امام علیہ السلام کا وہ کلام کہ جب آپ مقصد سرکار سید الشہداء کا اعلان کر رہی تھی کوفے میں، تو امام سجاد علیہ السلام نے آپ کو ایک سند دے کر کے خاموش کرنے کا حکم دیا تھا اور گزارش کی تھی کہ اے پھوپھی، آپ انت عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ. ظاہراً یہ فقرہ بہت مختصر سا ہے، لیکن افاضل علماء اور طلباء موجود ہیں. کلام کی کئی نہجے ہیں. خود قرآن مجید میں گفتگو کا جو اللہ نے گفتگو کی ہے وہ 4 طریقے سے گفتگو کی، اور 4 طریقے سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا متکلم ہوتا ہے ویسے ہی کلام کا وزن ہوتا ہے. جس معیار کا متکلم ہوگا، گفتگو کرنے والا ہوگا، اسی معیار کا کلام بھی ہوگا. اور علم جو اس میں ذات پر انسان کا دلالت کرتا ہے، تشخص پر دلالت کرتا ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں. 4 صورتوں میں ایک صورت لقب بھی ہے، اور دوسری صورت خطاب ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہ عالمہ غیر معلمہ یا فاہمہ غیر مفہمہ کیا لقب ہے؟
اس میں خاص ہے، کنیت ہے، نہ یہ لقب ہے، نہ اس میں خاص ہے اور نہ یہ کنیت ہے. کیا ہے؟ یہ خطاب ہے. علماء اہل ادب کے نزدیک خطاب کا بھی قانون ہے. یہ اور بات ہے کہ 2023 میں اس قانون کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، لیکن اہل ادب کا قانون ہر زمانے میں زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. اہل ادب کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ علامہ نہیں کہتے. میں کسی پر یہ قانون ہے، ہر ایک کو علامہ نہیں کہتے. ایک خاص جماعت ہوتی ہے، اہل خبرہ ہوتے ہیں، ان کا انتخاب کسی کے لیے ہوتا ہے اور اختبار کے ساتھ انتخاب ہوتا ہے، تب وہ علامہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ ہر ایک نہیں ہے. اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک چیونٹی بھی اللہ کی ذات پر دلیل ہے. ایک چیونٹی بھی اللہ کی ذات پر آیت اللہ ہے، اللہ کی دلیل ہے. میں اپنی مقدمتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خطاب کے لیے گروہ کی ضرورت ہے، ماہرین کی ضرورت ہے، ادبا کی ضرورت ہے، مفکرین کی ضرورت ہے، دانشوروں کی ضرورت ہے، سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے. وہ جسے خطاب دیں اپنی جماعت میں، اس حلقے میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطاب. اسے خطاب کہا جاتا ہے. شاعروں کی فہرست میں اگر کسی کو میر انیس، میر دبیر یا دیگر جو خطاب دیے گئے وہ شعراء کی فہرست میں دیا گیا. علماء اہل ادب کے درمیان اگر کوئی ادیب کہلائے تب توجہ چاہتا ہوں. آپ 100 آدمی موجود ہیں اور 100 کے 100 اس میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، اس میں ایک صاحب اگر عالم ہیں تو ٹھیک ہے، عالم ہیں، لیکن ان کے امتیاز میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا کہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. نہیں، سب سے زیادہ جاننے والا تب ہے جو جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو. توجہ چاہیے، جو جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو. مبالغہ کہاں پتہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے، امام المومنین کی حدیث ہے کہ ہمارا اگر کسی سے تساوی کرنا چاہتے ہو، ہماری مساوات دیکھنا چاہتے ہو تو اغیار سے نہیں جانا. توجہ چاہتا ہوں، اغیار سے ہم کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اگر اغیار کے برابر ہمیں فوقیت دینا چاہتے ہو تو کفر کی منزل میں جاؤ گے. ہمیں اولیاء کے درمیان میں ولی جاننا. توجہ چاہتا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ملاحظہ فرما رہے. لہذا مقصود کلام یہ ہے کہ کسی کو جو خطاب دیا جاتا ہے وہ اسی حلقے سے خطاب دیا جاتا ہے. اسی لغت میں اور اصطلاح میں یہی فرق ہے. عرف ہر ایک عرف نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، شریعت میں جو عرف کا کہا گیا ہر ایک عرف نہیں ہے. جو سمجھدار لوگ ہوں، اہل خبرہ ہوں، وہ عرف مانا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اصطلاح اسے کہتے ہیں کہ جو اسی لغت سے، اسی زبان کے جو ماہرین جو ایک جماعت ہو کر کے کسی لفظ کے استعمال کی دلیل پیش کرے، اس کو اصطلاح کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یعنی غرض یہ ہے کہ جس معیار کا متکلم ہوگا اسی معیار کا کلام ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے اسی معیار کی گفتگو کی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید پورا قرآن وحی کا نتیجہ ہے. توجہ چاہتا، پورا قرآن وحی کا نتیجہ ہے. لیکن وحی علماء اہل فن کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک وحی کی 4 صورتیں ہیں. وحی کی 4 صورتیں: وحی لغوی، وحی غریزی، وحی الہامی اور وحی رسالی. وحی لغوی اسے کہتے ہیں اعلام بالخفا، وہ آواز جو چھپا کے کی جائے، وہ گفتگو جو پردے میں ہو. وحی غریزی، فطرت سے گفتگو اگر اللہ کرے، یعنی کسی کے قلب میں اللہ نے کان میں کچھ نہیں کہا، کوئی ذریعہ نہیں بنایا کلام کرنے کا، اس کے دل میں، اس کے قلب میں اس کے مفہوم کو ودیت کر دیا، رہنمائی کر دی. توجہ چاہتا ہوں، ودیت کر دی. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے یہ جب گھبرائی کہ موسیٰ
کیسے بچیں گے؟ فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ودیت فرمایا، یہ حکم دے دیا، فطرتاً حکم دے دیا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈالیے اور ڈال کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیجئے۔ یہ اللہ نے، یہ کیا ہے؟ وحی غریزی ہے۔ عزیزان گرامی، وحی الہامی کسے کہتے ہیں؟ وحی الہامی بھی پردے میں آنے والی گفتگو کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے شہد کی مکھی کے ذریعے سے وحی کی ہے۔ وحی رسالی، ہمیں تین چیزوں پر بحث نہیں کرنا ہے۔ وحی رسالی سے کہتے ہیں جس کو لانے والا ایک فرشتہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، جس کو لانے والا فرشتہ ہو، وہ بھی عام فرشتے نہیں۔ مفسرین کا بیان ہے فرشتہ، امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی لاتعداد مخلوقات میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے، امام نے تعریف بھی کی ہے۔ اتنی تعداد اور اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے خلق کیے ہیں اپنی عظمت اور بزرگی کے اعتبار سے کہ روایت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا ایک گھٹنا زمین کے نیچے ہے اور اس کا دوسرا بازو ساتوں طبق آسمان کے اٹھائے ہوئے ہے۔ جناب جبرائیل کے لیے ہے کہ اگر ایک پر ادھر پھیلا دے دوسرا ادھر تو پوری کائنات ان کے پروں کے درمیان میں آ جائے، اور دو پروں کے درمیان جو ہڈیاں ہوتی ہیں اگر ان کے درمیان 100 سال کوئی گھوڑا دوڑائے تب بھی ایک ہڈی سے دوسری ہڈی کو عبور نہیں کر سکتا۔ ایسے فرشتے اللہ نے خلق کیے۔ غرض ان فرشتوں کی خلقت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ ان تمام لاتعداد مخلوقات میں انتخاب فرشتوں کا، ان لاتعداد فرشتوں میں ہر ایک کو وحی رسالی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے بارگاہ کا مقرب ترین فرشتہ ہوگا وہ وحی رسالی لے جائے گا، ہر فرشتہ نہیں جائے گا۔ جناب جبرائیل، پورا قرآن جناب جبرائیل لائے ہیں، سید الملائکہ ہیں جناب جبرائیل، سب سے بزرگ فرشتے ہیں جناب جبرائیل، سردار ہیں وحی رسالی۔ یعنی کیا مطلب؟ وحی رسالی کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ وہ پیغام ہے کہ بھیجنے والا پروردگار عالم، لانے والا انتخاب پروردگار عالم، جس کی بارگاہ تک پہنچایا جائے وہ بھی مصطفیٰ، وہ بھی اللہ کا منتخب بندہ، یعنی سلسلہ انتخاب کا ہے۔ عزیزان گرامی، یا یوں کہا جائے اپنی زبان میں، جو آیا پیغام وہ گورنمنٹ کا پیغام ہے، لانے والا بھی گورنمنٹ کا پیغام آدمی ہے، جس پر لایا جا رہا ہے وہ بھی گورنمنٹ کا آدمی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وما محمد الا رسول، توجہ چاہتا ہوں، وما محمد الا رسول، رسول کو سوائے سرکاری آدمی کچھ اور نہ سمجھنا، یہ جہاں بھی ہیں رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ غرض یہ ہے کہ کلام کی حیثیت مزاج کے اعتبار سے بلند ہو جاتی ہے، جیسا متکلم ہوگا ویسے کلام۔ یہ خطاب جو جناب زینب کبریٰ ملہمہ امیر المومنین صدیقہ طاہرہ کی پروردہ امیر المومنین کی دختر نیک اختر کو جو خطاب دیا گیا، کس نے دیا؟ اس نے دیا جس کے لیے قرآن کے بعد جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، یہ وہ امام ہے جو ہماری حکم سے، ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، امام بغیر مرضی رب کے بولتا نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، بغیر اللہ کی مرضی کے اشارہ نہیں کرتا۔ عزیزان کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، یہ صاحبان امر ہیں، یعنی سارا کچھ اللہ نے امام کے حوالے کر دیا۔ جناب ابراہیم کی امامت دم توڑ دیتی ہے للناس تک، لیکن ائمہ خدا کی امامت من الاولین الی الاخرین ہے، توجہ چاہتا ہوں، من الاولین الی الاخرین ہے، یعنی دنیا کا سب سے بزرگ ترین جو ذات ہوتی ہے وہ امامت کی ذات ہوتی ہے۔ کمال مطلق میں، کمال اولی میں، ہر اعتبار سے امام سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صفات امام، اگر امام رضا علیہ السلام کی جو طولانی حدیث ہے اصول کافی کا، اس میں جائیے تو امام نے کیا فرمایا؟ اعلم الناس عارف الناس، سب سے بڑا عالم ہو، سب سے زیادہ عارف ہو، سب سے بہترین جاننے والا ہو، جس کے ہاتھ میں لجام دین ہو، اس سے بہتر
کوئی تقوی رکھنے والا نہ ہو، اس سے زیادہ کوئی زاہد نہ ہو، اتنا بڑا امام ہوتا ہے عزیزان گرامی جو اللہ کی بارگاہ سے پروردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تفتازانی نے فرمایا امام اسے کہتے ہیں جس کے سب لوگ محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ملاحظہ فرمائیے گا، جس کے سب محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ عزیزان گرامی امام ہوتا کون ہے؟ امیر المومنین سب سے پہلے امام ہیں جنہوں نے آتے ہی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد، آج کل 16 رجب ہے، پیغمبر اسلام کے دستے مبارک پر آگئے 3 دن کے بعد رسول خدا آئے ہیں لینے کے لیے۔ تاریخ نے لکھا امام نے 104 صحیفوں کی تلاوت دستے رسالت پر کی۔ 104 صحیفوں کی تلاوت دستے رسالت پر کی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کی، یا تو یہ مانو کہ یہ اعجاز علی تھا کہ زمانے کی حدوں کو روک کر کے وقت پر تصرف پیش کر رہا تھا۔ یعنی 2 ہی مقام ہے، یہاں دستے رسالت پر علی ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر امیر المومنین نے 104 صحیفوں کو تلاوت کر کے بتا یا رسول اللہ آپ جب معراج پر جائیں گے تب وقت رکے گا، اور آج علی اپنی تلاوت سے وقت روک رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ غرض امام نے 104 صحیفے، اہل سنت نے لکھا کہ سورہ مومنین کی صرف 12 آیتیں امیر المومنین نے پڑھی۔ 12 ہی صحیح، 12 ہی صحیح، 12 ہی صحیح۔ اگر امام نے پڑھی کم از کم 12 تو پڑھی، توجہ چاہتا 12 ہی صحیح اگر تم مانتے ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا مولود بتاؤ جس نے آتے ہی قرآن مجید کو نزول سے پہلے تلاوت کی ہو، نازل ہونے سے پہلے تلاوت کی، اسے امام کہتے ہیں۔ یعنی امام دنیا کی کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا، علم لدنی کا ماہر ہوتا ہے، شریعت کا پڑھا، اللہ کی مشیت کا پڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ امام دربار یزید میں کہتا ہے اے پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ وہ ہیں جس کو کسی نے نہیں پڑھایا ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد پر۔ امام نے الگ خطاب دیا ہے، کوئی اور خطاب دینے والا نہیں ہے۔ حجت خدا کے خطاب ہے، ولی مطلق کے خطاب ہے، امام برحق کے خطاب ہے، اللہ کے رسول کے جانشین کے خطاب ہے۔ وہ سلسلے امامت کی چوتھی کڑی امیر المومنین کی نسل کا چوتھا علی، اس نے خطاب دیا ہے، محبت میں خطاب دے دیا۔ جناب زینب کو خوش کرنا چاہتے تھے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یا تو یہ مانو کہ امام اپنی مرضی سے جب کلام نہیں کرتا تو مانو اس خطاب میں اللہ کی مرضی شامل تھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس خطاب میں عالم غیر معلمہ، فاہم غیر مفہمہ میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنت میں درخت پیدا کیا جس درخت کا نام ہی زینب رکھ دیا، جس درخت کا نام ہی زینب ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے زینت ہے، لیکن میری معرفت کا دروازہ زینب ہے، میری معرفت کا دروازہ زینب ہے۔ عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کروں گا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس سے میں گریز کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عالم غیر معلمہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ سے اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا میں عالم ہوں۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا نہیں آپ عالم نہیں ہیں سب سے بڑے، آپ تلاش کیجئے آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ جناب موسیٰ نے ڈھونڈنا شروع کیا، جب ڈھونڈا تلاش کیا تو ایک جوان کو پا لیا۔ ان کے ساتھ ایک جوان تھا، اس جوان کے بارے میں اختلاف ہے کہ جناب یوشع بن نون تھے یا جو ان کے وصی ہیں کوئی اور تھا۔ غرض دونوں چل رہے تھے، اپنے ساتھی سے جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم مرج البحرین کے مقام تک پہنچ جائیں، اور جب تک نہیں ملے گا ہمارا سفر جاری رہے گا چاہے قیامت آ جائے۔ چلتے رہے، مچھلی ساتھ میں ہے چھوڑ دیا، آگے بڑھ گئے، طولانی واقعہ، یہاں تک کہ ایک خوبصورت جوان کو دیکھ لیا، بیٹھ گئے۔ آپ کون ہے؟
کہا تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اب قرآن نے کہا وجد عبدا من عبادنا، پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے، کہیں سے اور نہیں، عندنا اپنے پاس سے۔ عند کہاں تک؟ عند سب سے زیادہ قربت تک لے جاتا ہے۔ عند کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے غلام و عندی، میرے پاس غلام ہے، یعنی عندی کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے پاس ہونا، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ جو رحمت ہم نے اس کو دی ہے یہ بلا واسطہ دی ہے، یعنی بالمباشر دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے صرف رحمت نہیں دی ہے بلکہ اپنے ہی پاس سے اس کو عالم بھی بنایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی علم لدنی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، بغیر وحی کے آتا ہے، بغیر مباشرت، یعنی کسی کو درمیان میں بغیر واسطہ دیے ہوئے اگر کسی کے اندر علم اتارا جائے اس علم کو علم وحبی اور علم لدنی کہا جاتا ہے، جو جناب موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ جناب موسیٰ اللہ کے پڑھائے ہوئے عالم تھے۔ کہا آپ عالم ہیں؟ کہا ہاں، ہم آپ کے شاگردی میں رہنا چاہتے ہیں۔ واقعہ آپ کے سنا، ہم آپ کی شاگردی میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ لن تستطیعوا معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ لن نفی ابد کے لیے ہے، ایک نبی دوسرے نبی کے لیے کہہ رہا ہے، ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ میں تو چلیں گے لیکن آپ ہمارے کیے پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ لن نفی ابد، اور نبی کہہ دے، ترجمان قرآن مجید ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے ایسا کیا چاہا تو آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ ہوا وہی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ صبر کیجئے گا، اگر آپ نے سوال کیا تو ہم آپ سے، ہمارا اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا، 3 مرتبہ 3 ایسا واقعہ ان کے سامنے آیا اور تینوں پر جناب موسیٰ نے اعتراض کر دیا۔ کشتی میں سوراخ کیوں کی؟ جوان کو مار کیوں دیا؟ اور یہ دیوار کیوں بنا دی؟ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ چلے 2 معصوم تھے، مقصد کیا ہے؟ الوہیت کو اس منزل تک لے جانا ہے جو جناب آدم سے چلی ہے، یعنی ایک مقصد لے کر کے دونوں نبی جا رہے ہیں۔ ایک نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، دوسرا اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلیے ضرور لیکن آپ صبر نہ کر پائیے گا، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر کے پاس بھیجا اس لیے کہ آپ پڑھیے اور صرف اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیے، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ بھی عام مولویوں کی طرح، تو ہم جو سے لوگوں کی طرف تھوڑی ہیں فوراً نہیں کہ ہم ہی عالم ہیں، نہیں، فوراً انہوں نے قبول کر لیا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ ہم سے بڑے عالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو زیادہ جاننے والا ہے وہ قیادت اسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، رہبریت اسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ جاہل اور ان پڑھ کے ہاتھ میں قیادت نہیں ہوتی۔ ایک معصوم نے دوسرے معصوم کی رہبریت قبول کی علم کی بنیاد پر، توجہ چاہتا ہوں، علم کی بنیاد پر، یعنی اس کا مطلب ہے مزاج ربوبیت یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی قیادت ہوگی وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، جو بھی قیادت ہوگی وہ علم کی بنیاد پر ہوگی، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ اور علم کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ سے بڑا عالم ہے تو آپ صبر کر لیجئے، آگے جانے کی کوشش نہ کیجئے۔ صبر کر لیا جناب موسیٰ نے، جناب خضر کی مائیت کو قبول کر لیا، چل گئے۔ عزیزان، یہ انتخاب پروردگار عالم کہ جناب خضر کو کے سامنے جناب موسیٰ کو بھیج دیا، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی سیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انتخاب، بزرگی، کمال، رفعت، عروج، یہ سب کچھ اللہ نے مضمر کر دیا ہے علم کے اندر کہ کسی کو یہ بزرگی۔ اور سب سے بہترین علم وہ ہے جو عالم کے فیصلے کو قبول کرے اور اس پہ چوں چرا نہ کرے، اس پر سالم رہے، اس پر باقی رہے، اس پر مستقل رہے، اس کو قبول کرے۔ جناب موسیٰ رہے تو ساتھ،
ساتھ رہتے ہوئے بھی اعتراض کر دیا. ایک مقام پر دونوں آ گئے. جناب موسیٰ نے جان لیا کہ ہم سے بڑے عالم ہیں, اور جب ہم سے بڑے عالم ہیں تو اس کا مطلب, جب میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں, اور میں نے یہ جان لیا کہ مجھ سے بڑے عالم یہ ہیں, اس کا مطلب ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. توجہ, ان سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے. عزیزان گرامی, ایک روایت ہے, لیکن کسی اور موقع پر امام سجاد نے, روایت موجود ہے لیکن کسی اور موقع پر وہ نہیں جانا چاہتا, کہ سب سے بڑے عالم جناب خضر ہیں. چلتے رہے, ایک مقام پر رک گئے, بیٹھ گئے دونوں. جب بیٹھ گئے تو ایک پرندے کو دیکھا, اترتا ہے منقار سے پانی اتارتا ہے, ادھر ادھر اپنا چاروں طرف پھینک کر کے پھر کیا ہوا, کہ یہ جتنی منقار میں پانی رکھتا ہے اے موسیٰ, ہمارا اور تمہارا علم اس کی مقدار میں, سمندر کے مقابل میں جتنا اس کی مقدار میں پانی اس کی چوچ میں جا رہا ہے منقار میں, اتنا ہی علم ہمارا اور تمہارا ہے. جناب موسیٰ گھبرا گئے. یعنی ہم جس کو اتنا بڑا عالم سمجھ رہے تھے, اس کا بھی علم سمندر کے مقابل میں اتنا ہی ہے جتنا اس کی منقار میں ہے. غرض جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا, ہمارا راستہ آپ کا جدا ہو گیا. یہ جناب موسیٰ تھے کہ عالم ہونے کے ساتھ ایک معصوم کے فیصلے کو قبول نہ کر سکے, ایک عالم کے فیصلے کو قبول نہ کر سکے, اور سب کچھ معاہدے کے باوجود بھی جیسا جناب خضر نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, وہی ہوا اور نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بزرگی تب حاصل کر پاتا ہے جب علم کے ساتھ ایک صبر بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. جس معیار کا صبر ہوگا اسی معیار کا آپ کا علم ہوگا. یعنی آپ کا علم, آپ کے علم کی دلیل تب بنے گی جب آپ اسی پائے کے صابر ہوں, اور صابر تب ہیں جب آپ اپنے سے بڑے کے فیصلے پر اعتراض نہیں کریں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں, آپ اپنے سے بڑے پر اعتراض نہیں کریں گے. یہاں تک میں لے کر کے آیا کہ جناب موسیٰ نے صبر نہیں کیا, سوال کر لیا. جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنا چاہا اور قتل کیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرا گئی. کیا کہا, اللہ نے کہ ان کو صندوق میں رکھو, دریائے نیل کے حوالے کرو. عالم کے فیصلے کو قبول کرنا علم, اور جس معیار کا علم ہوگا اسی معیار کا صبر ہوگا. توجہ چاہتا ہوں, یہ ذہن رہے میں رہے, اس کو میں جناب زینب کے لیے پروف کرنا چاہتا. جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھ دیا گیا. وہ صندوق بھی انتخاب جناب حزقیل نے بنایا. حزقیل فرعون کے وزارت مالیت کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے صندوق بنایا تھا. خاص صندوق آ گیا. اس صندوق کی کیفیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ پانی کے بالکل برعکس بہ رہا تھا. یہ صندوق چل رہا تھا. جناب موسیٰ کی ماں کی دو ذمہ داری, ایک صندوق میں بیٹے کو رکھنا ہے, دوسری ذمہ داری کہ اس صندوق کی نگرانی میں جناب موسیٰ کی بہن جناب ام کلثوم کو بھیجنا ہے. جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کے بہن کو جناب ام کلثوم سے کہا کہ آپ بھی جہاں تک یہ صندوق جائے میری بیٹی ساتھ میں جانا. پہلا انتخاب مرضی رب یہ ہے, امام سے کہلوایا کہ زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں. دوسرا انتخاب سنیے, جناب موسیٰ کی بہن جناب موسیٰ کے صندوق کے ساتھ جا رہی ہیں, پیدل صندوق دریا میں رواں دواں ہے. ایک لمحے کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جناب موسیٰ کی بہن نے صندوق کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. مقصد تک اس صندوق کو پہنچانا ہے. بہن چلتی رہی,
جناب موسیٰ کا صندوق جاری رہا، اس قصر تک صندوق پہنچا جہاں پر فرعون اپنی زوجہ جناب آسیہ کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ صبح کا وقت ہے، سیر و تفریح کا وقت ہے۔ آتے ہوئے صندوق کو دیکھا، فرعون نے آسیہ سے پوچھا تم نے صندوق دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ کہا یہ ہماری طرف آ رہا ہے؟ کہا آ تو رہا۔ کہا یقیناً اس میں ہیرے جواہرات قیمتی چیزیں ہوں گی۔ جو مادہ پرست ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی مادیت ہوتی ہے، لیکن قدرت کا انتظام آپ دیکھیں، انتخاب پروردگار دیکھیں، اس کی قدرت کاملہ کا مظہر آپ دیکھیں۔ جہاں سے بچوں کے قتل کا فرمان جاری ہے وہیں پر موسیٰ کی پرورش ہونی ہے۔ جناب موسیٰ وہی پلیں گے، اسی قصر پلیں گے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، انتظام پروردگار۔ جناب موسیٰ کی بہن، صندوق آ گیا، جناب موسیٰ کی بہن کھڑی، کیا کرتے ہیں صندوق سے؟ فرعون آگے بڑھا، صندوق کو لینا چاہتا نہیں ہے، پیچھے ہٹ گیا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، کوشش کی نہیں آیا۔ آسیہ نے کہا تم پیچھے ہٹو، ہم دیکھتے ہیں، شاید صندوق ہمک کے جناب آسیہ کی آغوش میں آ گیا۔ عزیزان گرامی، دنیا کہتی ہے مزاروں میں رکھا کیا ہے، ان لکڑیوں میں کیا رکھا تھا؟ وہ صندوق بھی اپنے مرکز کو پہچانتا تھا، ہمیں جانا کہاں ہے۔ صندوق بھی اپنے مرکز کو پہچانتا تھا، ہمیں جانا کہاں ہے۔ ساری دنیا نے کہا رسول ہم جیسا ہیں، جناب ابو طالب کافر ہیں۔ آج آ کر کے سبق لے لو کہ جب ایک معمولی سا صندوق اگر معصوم نبی آ جائے تو کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں لگتا، کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں جائے۔ تو فخر موسیٰ پیغمبر اسلام کسی کافر کے دسترخوان پر کیسے نمک کھا سکتے ہیں اور کیسے پرورش پا سکتے ہیں؟ یہ انتخاب پروردگار جناب آسیہ نے لے لیا۔ بچہ، خوبصورت بچہ، فرعون سے کہا دیکھو ہم کو اولاد نہیں پال لیتے؟ کہاں بے شک پال لیتے۔ قصر میں آ گئے، جناب موسیٰ کو حکم ہے کسی کا دودھ نہیں پئیں گے، آپ کسی کا دودھ نہیں پئیں گے۔ اس زمانے کی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، نہیں حرام ہے موسیٰ، کسی کو منہ نہیں لگائیے گا۔ اب جناب موسیٰ کی بہن، جو انتخاب تھا مادر گرامی کا اپنے بھائی کے مقصد تک جانا ہے، آپ کو بچانا ہے، جناب موسیٰ کی جان بچانی ہے، ایک نبوت کو بچانا ہے، ایک سلسلہ رسالت کو بچانا ہے، اور اس سلسلہ رسالت کے ضمن شریعت کو بچانا ہے۔ اگر جناب موسیٰ نہیں ہوں گے تو شریعت ختم ہو جائے گی جناب موسیٰ کو۔ جناب موسیٰ کی بہن آگے بڑھی، ہم ایک ایسی خاتون کو جانتے ہیں یقیناً یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ کہ اچھا کس بات خاتون کو جانتی ہو؟ کہ میرے حوالے کر دو۔ جناب موسیٰ کو حوالے کر دیا مادر گرامی تک، جناب ام کلثوم نے پہنچا دیا۔ جناب موسیٰ نے اتنا طولانی سفر طے کیا اور اللہ نے طولانی سفر طے کروایا، اہتمام کیا۔ کیوں؟ نبی بھی بچانا ہے، نبی کے ساتھ ساتھ شریعت بھی بچانی ہے، مقصد بھی بچانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ انتظام قدرت ہے، جس معیار کا مقصد ہوتا ہے اسی معیار کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی معیار کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ آج جناب موسیٰ کی شریعت کو بچانا ہے تو جناب موسیٰ کی بہن کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اب کل جناب موسیٰ نہیں، فخر موسیٰ کے مقصد کو بچانا ہے، جناب زینب کا انتخاب ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور دونوں اور دونوں کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ جناب موسیٰ کی بہن نے بھی اس وقت تک اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا جب تک کہ مقصد تک نہ پہنچا دیا۔ فرعون کو بھی ذلیل کر دیا، مقصد نبوت کو بھی بچا لیا۔ جناب زینب نے بھی سر امام حسین کے ساتھ سفر طے کر لیا۔ ویسے ہی جناب موسیٰ کی بہن پیدل چلتی رہی، موسیٰ کے سامنے موسیٰ کو اوجھل نہیں ہونے دیا۔ جناب زینب نے بھی کہا بھیا، جیسے فخر جیسے موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کا صندوق
تبوک نہیں چھوڑا ویسے ہم تم کو دربار عزیز تک نہیں چھوڑیں گے. چاہے کوفہ جانا ہوگا جائیں گے, دربار جانا ہوگا جائیں گے, یزید کو بھی رسوا کریں گے, شریعت بھی بچا لیں گے. صلوات در محمد و آل محمد پر. یزید کو بھی رسوا کریں گے فرعون کی طرح. اور اے میرے بھیا میں آپ کا مقصد بچا لوں گی. ما رأیت الا جمیلا, دربار میں آ کر کے جناب زینب سے کہا گیا, جب ابن زیاد نے کہا اے زینب اللہ نے اہل بیت کو رسوا کر دیا, تم نے کیا پایا؟ بی بی نے بڑے اطمینان سے, عالم مطمئن ہوتا ہے, عالم میں اضطراب نہیں ہوتا, یقین ہوتا ہے, بردباری ہوتی ہے, حلیم ہوتا ہے, صابر ہوتا ہے, مضبوط و مستحکم ہوتا ہے, ایقان و ایمان کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. جناب زینب امیر المومنین کی پروردہ ہیں, معصومین کے سائے میں رہنے والی علی کی بیٹی ہیں. اب جناب صدیقہ طاہرہ کی آغوش کی پلی ہیں. عزیزان گرامی دنیا کہتی ہے جناب صدیقہ طاہرہ کی پرورش کو امام حسن امام حسین میں دیکھو, نہیں. اگر جناب صدیقہ کے دودھ کا اثر دیکھنا ہو تو امام حسن امام حسین میں نہیں, اس لیے کہ امام حسن امام حسین شریع مشیت کے پروردہ ہیں, زینب صدیقہ طاہرہ کی آغوش کی پروردہ ہے. لیکن ایسا تیار کیا حسن و حسین کے ہم پلہ لا کے کھڑا کر دیا, اتنا سمجھدار بنا دیا جناب زینب کو. اور جناب زینب اس منزل میں آ کے کہتی ہیں جیسے ہی ابن زیاد نے کہا اللہ نے رسوا کر دیا, جناب زینب نے بھرے دربار میں پسے گردن میں رسی بندھی ہوئی بی بی کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا, ہم نے سوائے اللہ کے اطمینان کے اور خوبصورتی کا کچھ نہیں پایا. یہ جواب کون دے سکتا؟ عالم دے سکتا. یہ جواب کون دے سکتا؟ جو اللہ کی مشیت کا ذمہ دار ہو وہ دے سکتا. جناب موسیٰ عالم تھے, جناب خضر کے فیصلے کو برداشت نہ کر سکے. تاریخ نے کبھی نہیں لکھا کہ جناب زینب نے امام حسین کے فیصلے پر کوئی سوال اٹھایا ہو. اے موسیٰ آپ صبر نہ کر پائیے گا, لن نفی ابد کبھی نہیں صبر کر سکتے. جناب زینب کے لیے کہ ہر مقام پر جہاں بھی امام حسین نے فیصلہ کیا بی بی نے قبول کر لیا, اور قبول کر کے بتایا موسیٰ اور ہوں گے جن کا صبر جواب دے گیا. میں فخر موسیٰ کی بہن ہوں اور امامت کے فیصلے پر مطمئن ویسے ہی ہوں جیسے آیتوں پر اطمینان ہوتا ہے. جناب زینب کا مقام, جناب زینب کی بزرگی, کبھی کسی موقع پر جناب زینب نے امام کے فیصلے پر کوئی سوال نہیں کیا, اس لیے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ, علم لدنی کی ماہر ہیں. امیر المومنین نے خطاب دیا ہے آپ جب آپ سورہ کاف ہا یاسین کی آیتوں کی تفسیر بیان کر رہے تھے. امیر المومنین نے سنا, بیٹی زینب یہ تفسیر تم نے کہا, بابا یہی تفسیر بیان کر رہا ہوں. کہا بیٹا وہی تفسیر بیان کی ہے جیسی تفسیر اس آیت کی اللہ نے رکھی ہے. سند کون دے رہا؟ امیر المومنین سند دے رہا. عزیزان کرام باتیں بہت سی ہیں. تو جناب زینب امام سجاد نے خطاب دیا, انتخاب مشیت کی جانب سے ہے. عزیزان گرامی علم لدنی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اسی علم کی بنیاد پر ہر شے کو اس کے لیے مسخر, بس آخری بات, مسخر کر دیا. مسخر کر دیا. ہر شے علم سے جڑی ہوئی ہے نا, علم سے جڑی ہوئی ہے. علم کے علاوہ کوئی چیز دوسری چیز نہیں ہے. اور علم لدنی جناب رشید ہجری آپ جانتے ہیں غیب کی باتیں کر رہے ہیں. کوفے میں لوگ شک کرنے لگے. میں نے سلمان کو آج تک جھوٹ بولتے نہیں بھی نہیں دیکھا, واقعہ آپ کے سامنے. کب وہ ایک دوسرے کی موت کی خبریں رکھتے ہیں, علم بلایا اور منایا پر باتیں کر رہے تھے. ہم نے ایسی گفتگو نہیں سنی تھی. یہ امیر المومنین کی بارگاہ اور ان کے شاگردگی کا اثر تھا جو جناب میثم تمار, جناب سلمان, جناب رشید میں دکھائی دے رہا تھا. واقعہ آپ کے سامنے ہے. ایران سے ایک شخص آیا, وصول کافی کی آخری بات روایت ہے, اس نے سوچا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام عرب کے رہنے والے اور ہم عجم کے رہنے والے, فارس کے رہنے, ان کو ہماری زبان
نہیں آتی ہوگی. اس نے عربی میں سوال کیا, امام نے اس کو فارسی میں جواب دیا. وہ تعجب خیز لہجے میں پوچھتا ہے, فرزند رسول آپ فارسی جانتے ہیں؟ اور ایسی فارسی کی جہاں جو ادبا اور یہاں کے ماہرین بھی نہیں جانتے, بہترین فارسی آپ بولتے ہیں. امام نے فرمایا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ مقتضی امام کے مطابق ہے. امامت کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام تمام چرند پرند جن و انس کا امام ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر زبان کا جاننے والا ہو. یہ تقاضا امامت ہے. اگر زبان نہیں جانے گا تو سوال کا جواب تجھے معلوم ہونا چاہیے اللہ کسی زبان کو دنیا میں خلق کرتا ہے اس سے پہلے ہمیں دیتا ہے, اس سے پہلے ہمیں دیتا ہے. عزیزان گرامی, اگر تم جاننا چاہتے کنکری اٹھاؤ, کنکری اٹھائی, امام نے دہن اقدس میں رکھی, لعاب دہن سے تر کیا, اس کے حوالے کی. اس نے کہا میں اتنی دیر میں 70 زبانوں کا مالک تھا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو کہ اگر ایک بے جان کنکری تر ہو جائے تو کم از کم 70 زبانوں کا مالک بناتی ہے. ایک فارس کا رہنے والا تھوڑی دیر امام کی بارگاہ میں التجا کر کے اتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے. وہ زینب جو علی کے سائے میں پلی ہو, صدیقہ نے جس کو پالا ہو, امام حسن امام حسین کے ساتھ رہی ہو, 5 معصوموں کے سائے میں زندگی گزارے, اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. اگر علم کی دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو حجر عسقلانی نے کہا جب دربار یزید میں شور برپا ہوا تو جناب زینب نے کہا یزید ان لوگوں کو خاموش کروا دے, زینب بولنے جا رہی ہے. کہا میرے اختیار میں نہیں ہے, میں لوگوں کو تو چپ کروا سکتا ہوں, یہ گھوڑوں کو نہیں چپ کروا سکتا, جانوروں کو خاموش نہیں کر سکتا. جناب زینب نے چیلنج کر کے بتا دیا تجھے معلوم ہے, کم از کم تجھے اعتراف تو ہو گیا میرا بھائی کتنا مختار ہے, تو کتنا مجبور ہے. میرا بھائی کتنا مختار ہے اور تو کتنا مجبور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جو انگلی پھرائی تو تاریخ نے لکھا کہ گھوڑوں کے نتنوں سے آنے والی آواز خاموش ہو گئی, گھنٹیاں اپنی جگہ پر رک گئی. اگر سوئی گرتی تو آواز کرتی. یہ علی کی بیٹی کا اختیار بول رہا تھا کہ وہ علم لدنی و ماہر ہے, جو چاہے جہاں چاہے ویسے کر سکتی. دربار یزید میں دربار یزید میں اختیار جناب زینب کبریٰ تھا. ہاتھ بس گردن بندھے ہوئے ہیں لیکن بی بی اطمینان, ایسا اطمینان. مقصد امام حسین, مقصد سرکار سید الشہداء کو بچانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تاریخ اور روایتوں سے اگر دیکھا جائے کتنا معصوم گھرانہ ہے یہ, کتنے پاکیزہ لوگ ہیں یہ. عزیزان گرامی, ایام فاطمیہ میں ربط کے لیے ایک جملہ پڑھا تھا اور ایک جملہ پھر پڑھنا چاہتا کہ جب خلیفہ دوم نے ایران کو فتح کیا اور فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو قید کیا اور قید کر کے لی آیا تو اس میں بادشاہ کی بیٹیاں بھی قید تھیں, ان کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے. امیر المومنین کی نگاہ پڑی. امام نے حاکم سے کہا کہ ان بادشاہ کی بیٹیوں کو آزاد کر دو, ان کے ہاتھ کھولو. کہا کیوں؟ کہا ہاتھ کھولو. کہا ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے. کہا صحیح گرفتار کیا, تم نے غلبہ حاصل کیا صحیح, لیکن ان کا ہاتھ کھولو. کہا کیوں؟ کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جس کی پرورش جس معیار کی ہوئی ہے اس کو سزا بھی اسی اعتبار سے دی. اہانت کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں رسی باندھی جائے. ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں رسی باندھی جائے. امام کہا کیا کرنا ہے؟ کہا انہیں اختیار دے دو, جس کو چاہیں, جس کی کنیزی میں جس کو اختیار کرنا چاہیں چلے جائیں. ایک جناب محمد ابن ابی بکر کی زوجیت میں آ گئی, ایک امام حسین علیہ السلام کے زوجیت میں آ گئی. آزاد کر دیا امام نے.
یہ امام نے انتخاب کیا، یہ امام نے پیغام اور شریعت کا وہ کہ اس معیار پر جاری کیا کہ جو جس معیار پر تربیت پا چکا ہے سزا بھی اسی معیار، توہین کی اجازت نہیں ہے۔ سنیں گے جناب زینب کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ صدیقہ طاہرہ کے بعد جب اپنے بابا سے کہی بابا مجھے اپنی ماں کی قبر پر جانا ہے یا نانا رسول خدا کے لحد پر جانا ہے، تو کیا کہتے تھے مولا؟ بیٹا رات کا سناٹا ہونے دو، اہل مدینہ کو سو جانے دو، کوئی نہ جاگے کوئی نہ ہو، رات کا سناٹا چڑھا، اپنے تمام بیٹوں بچوں کو آواز دیا آؤ تلواریں لے کر کے۔ کیوں بابا؟ کہ میری بیٹی زینب گھر سے باہر قدم نکالنے والی ہے، میری بیٹی زینب گھر سے باہر جانے والی ہے، اہل مدینہ سے کہو کوئی باہر نہ نکلے۔ جوانوں کے درمیان آگے آگے امیر المومنین ہیں، دائیں اور بائیں جانب امام حسن امام حسین ہیں، اپنے بھائیوں کے جھرمٹ میں بی بی جا رہی ہیں۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد امام نے فرمایا میرے لال حسن آگے بڑھو، قبر پر جلتا ہوا چراغ بجھاؤ۔ کیوں بابا؟ کہ مجھے برداشت نہیں میری بیٹی کا سایہ کوئی دیکھے۔ ایسی تربیت ہوئی ہے کہ کوئی سایہ نہ دیکھے۔ امیر المومنین زخمی ہے، اور منظر دکھائیں آپ کو، امیر المومنین زخمی ہیں، مسجد کوفہ سے چلے امام حسن امام حسین لے کر کے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، ساتھ میں جا رہے ہیں، عجیب و غریب منظر ہے نا۔ امام نے کہا بیٹا روکو مجھے، کہا بابا کیا ہوا؟ کہ میرے ساتھیوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ کیوں بابا؟ کہ میں نہیں چاہتا جب میری بیٹی روئے گی میری بیٹی کی آواز ان تک پہنچ جائے۔ ایسی تربیت کس کی ہوئی ہے؟ جناب زینب کبریٰ کی، عزیزان صدیقہ کبریٰ کی بیٹی کی۔ کیا اسے معلوم تھا جب امیر مومنین نے آخری وقت بتایا بیٹا زینب، اے میری بیٹی زینب تم ذمہ دار ہو، اے میری بیٹی زینب تم بہت تمہارے اوپر مصائب ہوگے بیٹا، تم کو بے مخنو چادر دربار میں جانا ہے بیٹا، اے میری بیٹی زینب۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کے لیے سب سے بڑا مرحلہ چادر کا چھن جانا تھا۔ امام زمانہ کو کسی خطیب نے خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا کہ مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ کو امام حسین کے قتل نے رلا دیا؟ کہا نہیں، اگر اس منظر کو میرے بابا حسین دیکھتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا امام سجاد نے رلا دیا؟ کہا اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی دیتے۔ کہا جناب علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے نے رلا دیا؟ کہا نہیں، اگر علی اکبر کو یہ ظلم معلوم ہوتا تو وہ بھی روتے۔ کہا کون سا ظلم ہے؟ کہا میری پھوپھی زینب کا چادر چھن جانا، یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کا چادر چھن جانا، جناب زینب کا بے مقناؤ چادر ہو جانا، وہ علی کی بیٹی جس کو علی نے اس عالم میں پالا ہو، وہ در 11 محرم کو بے مقناؤ چادر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب امام سجاد سے فرمایا میرے لال سید سجاد، یہ اونٹ کیوں لائے جا رہے ہیں؟ یہ اونٹ جو آ رہے ہیں میں محسوس کر سکتی ہوں، اس میں جو سرمئی رنگ کا اونٹ ہے یہ اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا، بیٹا ذرا علم امامت سے بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جناب امام سجاد رونے لگے کہ پھوپھی اماں عجیب و غریب سوال کر لیا ہے۔ اے پھوپھی اماں برداشت نہ کر پائی، کہا بیٹا بتاؤ۔ کہا پھوپھی اماں یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے حسین کے بچے ڈرے ہیں، سہمے ہیں، یتیم ہیں، اپنے قدم کو آہستہ آہستہ بڑھانا، تمہاری پشتوں سے یہ بچے گرنے نہ پائے ورنہ محشر میں رسول کو کیسا منہ دکھاؤ گے؟ جناب زینب کا دل بھر آیا، مقتل کو رکیا بھیا حسین، یہ جانور تمہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیا، یہ جانور تمہیں پہچانتے ہیں لیکن یہ انسان تمہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ پسر سعد آگے بڑھا، شمر ملعون آگے بڑھا، اس نے نیزے سے جناب زینب کی ردا کو چھین لیا۔ جناب زینب نے جب رسی کو دیکھا تو وہیں پر بفر کے فرمایا اے پسر سعد، ہم آل رسول ہیں، ہمارے قریب کسی کو نہ بھیج، میرے ہاتھوں میں رسی دے دے۔ کس کلیجے سے زینب نے اپنے گھر کی خواتین کو رسی پہنا دیا۔ آخر میں فرمایا بھائی عباس،
اے میرے بھائیا بڑے تمام سے زینب کو لائے تھے، اے میرے بھائیا زینب کے ہاتھوں میں رسی بندھ رہی، اے بھائیا زینب کو سوار کرنے والا کوئی